الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 57 یعنی 57، ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ظللنا وظللنا علیکم الغمام، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے تھے۔ کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ملک شام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے، اور اسی میں بیت المقدس ہے، اسے عمالقہ قبیلے سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو اور مصر کو چھوڑ کر وہیں سکونت اختیار کرنی ہے، یعنی اسی کو وطن بنا لو۔ مصر کا چھوڑنا بنی اسرائیل کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ شروع میں تو انہوں نے ٹال مٹول کی، لیکن جب مجبور ہو کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کی میت میں روانہ ہونا ہی پڑا، تو راستے میں جو کوئی سختی اور دشواری پیش آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے۔ جب اس صحرا میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا، نہ سایہ تھا اور نہ غلہ تھا، تو وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی شکایت کرنے لگے، گرمی اور بھوک کی شکایت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ایک سفید بادل کو ان پر ایک سائبہ بنا دیا جو رات دن ان کے ساتھ چلتا، اور ان پر ایک نوری ستون نازل فرما دیا جو کہ آسمان کی جانب سے ان کے قریب ہو گیا اور ان کے ساتھ چلتا، اور جب رات کے وقت چاند کی روشنی نہ ہوتی تو وہ ان کے لیے چاند کی طرح روشن ہوتا تھا۔ ان کے کپڑے میلے نہ ہوتے تھے اور نہ پرانے ہوتے تھے، ناخن اور بال بھی نہ بڑھتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کو یہ سب کچھ ملا۔ آیت مقدسہ میں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ اس صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کے کھانے کا انتظام یوں ہوا کہ انہیں من و سلوہ ملنا شروع ہو گیا۔ من و سلوہ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ترنجبین کی طرح ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے 1 سا یعنی تقریباً 4 کلو کی بقدر اترتی، اور لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ بعض مفسرین کے نزدیک من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرما دیا تھا۔ سلوہ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ ایک چھوٹا پرندہ تھا، اور اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پرندہ بھنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کر کے کھاتے تھے۔ یہ دونوں چیزیں ہفتے کو بالکل نہ آتی تھیں، باقی ہر روز پہنچتیں، جمعہ کو دگنی آ جاتی تھیں، اور حکم یہ تھا کہ جمعہ کو ہفتے کے لیے بھی جمع کر لو، مگر ایک دن سے زیادہ کا جمع نہ کرنا۔ بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی اور ذخیرے کیے، تو اب وہ سڑ گئے اور ان کی جو آمد تھی وہ بند ہو گئی۔ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا کہ دنیا میں نعمت سے محروم ہوئے
اور آخرت میں سزا کے مستحق ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں شکر گزار ہی رکھے اپنی نعمتوں پر۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔